بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق باب ما یلزم الوفاء بہ پڑھیں گے۔ اب جو نور العزا ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو صفحہ نمبر 282 جو مکتوبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو اس کا صفحہ نمبر 282 تک ہمارے 68 اسباق الحمدللہ کلیئر ہو چکے تھے۔ تو ایک ترتیب سے سبق پڑھنے کا ایک ہمارا انداز ہے، لیکن درمیان میں پھر تدریسی ٹیسٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آگے سے بھی یعنی ان کے حکم پر تدریسی ٹیسٹ کے طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس ہفتے پھر ایک ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر یہ جو ٹاپک میں نے ابھی عرض کیا اور اس کے آگے جو والا ہے باب الاعتکاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ٹاپکس ہیں کہ جن میں سے انہوں نے ٹیسٹ دینا ہے، تو اس لیے پھر ابھی فی الحال یہ دو اسباق ان کے متعلق آئیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ روٹین کے ساتھ ہماری جو کتاب جاری ہے تو اسی کے مطابق اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا مجھ سے ہو سکا تو اس ٹیسٹ میں میری طرف سے بھی جو معاونت ہو جائے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب ما یلزم الوفاء بہ۔ اب یہ جو ٹاپک ہے تو پورا ٹاپک یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، پورا جب نیچے سے پڑھیں گے تو آپ کو ترجمہ کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ باب ما یلزم الوفاء بہ من منظور الصوم والصلاۃ وغیرہما۔ باب کہتے ہیں کہ ما یلزم الوفاء بہ، جن چیزوں کو پورا کرنا لازم ہے ان کے بارے میں یہ باب ہے، یعنی باب ما یلزم الوفاء بہ، باب جن چیزوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب وہ کن چیزوں میں سے ہو لازم ہے؟ کہتے ہیں من منظور الصوم والصلاۃ وغیرہما۔ من کا یہاں سے یوں کہہ لیں جو بیانیہ ہے، ماں میں جو ابہام تھا نا، یہ یوں کہہ لیں کہ مجمل چیز تھی کہ کن چیزوں کو پورا کرنا لازم ہے، تو یہاں سے خود ہی انہوں نے من بیانیہ یہ ماں کا یوں کہہ لیں بیان ہے کہ یعنی منظور مطلب جس کی نظر مانی گئی ہو، منت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نظر کا بھی لفظ ہوتا ہے، اس طرح اور بھی دیگر الفاظ مختلف زبانوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال روزے کی منت، نماز کی منت یا روزے اور نماز کے علاوہ کوئی چیز منت مانی ہے، تو اگر ان میں سے کوئی ہے اور وہ چیز جو شرط تھی وہ شرط پائے گی، تو اب یہ جو مشروط تھی یعنی جو منت تھی جو منظور تھا، تو اب اس کو بھی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ اس کی شرائط جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں اور دیگر جو ضمناً مسائل ہیں، پورا سبق آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو سبق کے علاوہ جو ذہنی طور پر اس طرح کے عام طور پر جو سوالات اور مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ذہن میں راسخ انشاءاللہ عز و جل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال نماز، روزہ یا ان کے علاوہ کسی چیز کی منت مانی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہی انہوں نے بیان کیا کہ باب ما یلزم الوفاء بہ من منظور الصوم والصلاۃ وغیرہما۔ اب آگے اس کے مسائل شروع کر رہے ہیں کہ یہ کیا متعلقہ نے کسی نے کوئی منت مانی تو فوراً اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ یا اس کی کوئی قیودات یا شرائط بھی ہیں؟ تو یہاں سے آگے کہتے ہیں اذا ناظر شیئا لازمہ الوفاء بہ اذا اجتمع فیہ ثلاثۃ شروط۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کوئی منت مانی، کوئی نظر مانی، شیئا مطلب نکرہ، کوئی بھی کوئی خاص نہیں ہے، مطلقاً کوئی اس نے جو شرعی طور پر جس کی اجازت ہے وہ اس نے منت مانی، جس طرح آگے شرائط مسائل وغیرہ آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، لازمہ ہو، اس کو لازم ہو جاتا ہے، یعنی جس نے نظر مانی، یعنی میں مثال کے طور پر نظر مانتا ہوں تو میرے اوپر لازم ہو جائے گا اس کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر میں منت مانتا ہوں کہ مولا کریم میرا جمعے کے دن یا فلاں دن یا فلاں کام جو ہے میرا ہو گیا تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا یا ایک روزہ رکھوں گا نفل، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کوئی اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی میں منت مان لیتا ہوں، تو یہ جب میرا وہ کام ہو جائے گا جو میں نے مقید کیا جس کو، یعنی جس کے لیے میں نے منت مانی ہے، تو اس کے بعد یہ میرا عمل جو ہے یہ ضروری ہو جائے گا، یعنی جو میں نے کہا تھا۔ تو یہی یہاں انہوں نے فرمایا کہ اذا ناظر شیئا لازمہ الوفاء بہ، جب کسی نے کوئی منت مانی، نظر مانی، تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنا۔ لیکن کب؟ کہتے ہیں اذا اجتمع فیہ ثلاثۃ شروط، جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں، یعنی وہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ
3 شرطوں میں بھی صحیح ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ جناب بے تکی شرطیں مانتے پھریں, تو ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, سارے اصول و ضوابط ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر اس کی باقاعدہ صراحت بھی ہے. ٹھیک ہے, حدیث کے پاک کے اندر بھی ہے اور اجماع بھی ہے, جس طرح کہ نیچے حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. 3 شرطیں ہیں, تو 3 شرطیں ہیں, لیکن یہ صرف 3 شرطیں متن میں بیان ہوئی ہیں. ایک شرط چوتھی ہے جو متن میں نہیں ہے, وہ مراکل الفلاح جو حاشیہ نیچے ہے, تو اس کے اندر انہوں نے چوتھی شرط بیان کی ہے, وہ اگلے صفحے کے حاشیے میں وہ میں عرض کرتا ہوں. بہرحال پہلی کہتے ہیں, اچھا پہلے یہ نیچے قرآن پاک کی سورہ حج آیت نمبر 29 میں ہے, وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرے. پھر اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نیچے انہوں نے کوٹ کی ہے. اسی طرح پھر اجماع سے بھی یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ قرآن و حدیث کہہ لیں اور اجماع سے بالکل یہ ثابت ہے نظر وغیرہ کا معاملہ. اب 3 شرطیں جو تھیں, ان میں سے پہلی ان یکون من جنسہ واجب, یہ کہ جس کی آپ منت مان رہے ہیں, جس کی نظر مان رہے ہیں, یعنی منظور اس کے لفظ بولا جائے گا, تو کہتے ہیں وہ کیا ہوگا کہ وہ واجب کی جنس میں سے ہو. من جنس ہی واجب, یعنی اس کی جنس سے کچھ چیز واجب ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اب اس کے آگے مثالیں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں, لیکن جس طرح اب نماز ہے, اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, فرض ہے, واجب ہے, جس طرح وتر ہے, تو اسی طرح اب یہ چونکہ واجب ہے, فرض ہے, تو اب اگر کوئی 2 رکعت نفل کی منت مانتا ہے نا کہ میرا فلاں کام ہو گیا, تو اب یہ اس کی منت ماننا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو کہ 2 رکعت ہم کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھوں گا, تو چونکہ اس کی جنس سے پہلے چیز کیا ہے, واجب ہے, ہمارے ذمہ شریعت کی طرف سے ہے, تو چونکہ اس کی جنس میں سے ہونا چاہیے, تو لہٰذا وہ یہاں پر کیا ہو گیا, پایا گیا. تو لہٰذا یہ کیا ہوگا. اسی طرح روزے کی مثال کریں, یہ بھی میں نے نماز کی مثال دی جو سمجھانے کے طور پر, اسی طرح روزے کے طور پر مثال لے سکتے ہیں. کیونکہ نفل روزے کی منت مانتا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, تو روزوں کی فرض ہیں, تو اسی کی جنس سے ہم منت مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیچے انہوں نے یہی حاشیے میں بیان کیا, واجب باصلہ وان حرم ارتکابہ لوصفہ کصوم یوم النحر, یعنی اگرچہ کہتے ہیں کہ وہ فعل جو ہے آپ کسی وصف کی وجہ سے وہ اس کا کرنا حرام ہو جائے, لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ واجب کی قسم میں سے ہو, یعنی اس کی جنس سے کوئی چیز واجب ہو. مثال کے طور پر اب روزہ رکھنا ہے تو فرض رمضان کے روزے, لیکن اس کی جنس سے اگر روزہ آپ کسی اور دن میں منت مان کر رکھ لیتے ہیں تو یہ منت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن پھر اس کے اندر وصف کی خرابی بعض کا آ جاتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح کہتے ہیں بڑی عید کا دن یوم نحر جو ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے, مہمانی کا دن ہے, اللہ تعالیٰ میزبانی کرتا ہے, ہمیں دعوت کرتا ہے ہماری, تو اب اگر اس دن کی منت مان لیں گے, منت ماننا ٹھیک ہے, لیکن یہ اس دن منت کو پورا کرنا, یہ اس کا پھر آگے اس کا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اصل وجہ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ من جنسی ہی واجبون, یہ پہلی شرط ہے کہ وہ جو آپ منت مان رہے ہیں تو اس کی جنس سے کوئی چیز واجب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, 2 طرح سے میں نے مثال اس کی سمجھائی. دوسری شرط کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ مَقْصُودًا, کہ وہ مقصود بھی ہو, جس کی آپ منت مار رہے ہیں وہ مقصود لذاتی ہو, لا لغیرہ کالوضوء, کہتے ہیں وہ مقصود لذاتی ہونا چاہیے, غیر مقصود نہیں ہونا چاہیے. جیسے وضو کی مثال دی, کہتے ہیں ذاتی طور پر یہ مقصود نہیں ہے وضو کرنا, یہ تو مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے, دیگر وغیرہ معاملات جو ہیں, تو لہٰذا یہ ذاتی طور پر جس کی آپ منت مار رہے ہیں وہ ذاتی طور پر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مولا کریم میرا فلاں کام ہو گیا تو میں منت مانتا ہوں کہ میں جناب وضو کروں گا, تو اب یہ کوئی شرط نہیں ہے, آپ کی کوئی منت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر شرط جو تھی 3 شرطوں میں سے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی آپ منت مان رہے ہیں وہ مقصودی شے ہونی چاہیے, مقصود لذاتی, اور یہ مقصود لذاتی ہے نہیں کہتے ہیں. تو بہرحال دوسری شرط یہ ہوئی. تیسری چیز آگے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں وَلَيْسَ وَاجِبًا, اور وہ واجب نہ ہو. اب اس کی پوری عبارت کیا ہے وہ نیچے انہوں نے بیان کی ہے, کہتے ہیں وَالثَّالِثُ أَن يَكُونَ لَيْسَ وَاجِبًا قَبْلَ نَظْرِهِ بِإِجَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْوِتْرِ. یہاں تک اس کی پوری ڈیٹیل ہے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. نیچے انہوں نے مراکل الفلاح حاشیے کے حوالے سے بیان کیا. اب یہاں سے ترجمہ کرتا ہوں نیچے سے. اور تیسری شرط کہتے ہیں کہ وہ جو جس کی آپ نے منت مانی وہ نظر ماننے سے پہلے واجب نہ ہو, بِإِجَابِ اللَّهِ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ, یعنی جیسے نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں یا جو وتر ہے یہ واجب ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر پہلے ہی چیزیں ہم آلریڈی ہمارے اوپر لاگو ہیں تو اس کی نظر نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے, 3 شرطیں یہاں تک ہوگی.
پہلی یہ ہے کہ وہ اس کی جن سے کوئی چیز واجب ہو، دوسری تھا کہ وہ جو چیز ہے جس کی نظر آپ مان رہے ہیں وہ مقصود ہونی چاہیے، مقصود لذاتی ہونی چاہیے، تیسری یہ ہے کہ وہ پہلے ہی آپ اوپر لازم نہ ہو، آپ کے اوپر پہلے چیز وہ لازم نہ ہو، یہ تین چیزیں ہیں۔ اب تیسری چیز آپ کوئی ایسی نظر نہیں مان سکتا کہ مولا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آج کی فجر پڑھوں گا یا جناب مولا کریم ساری 5 کی 5 نمازیں میں پڑھوں گا یا جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، بھائی یہ کام آپ نے پہلے ہی کرنے ہیں، ان کی نظر ماننا درست نہیں ہے کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ تو اذا فات الشرط فات المشروط، یہ باقاعدہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں تک 3 شرطیں انہوں نے یہاں پر کلیئر کر دی، آگے اس کی مثالیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، پھر چوتھی شرط بعد میں عرض کروں گا جو انہوں نے اسی حاشیے میں بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آگے مثالیں فا سے دے رہے ہیں، تفریعات گویا کہہ لیں کہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فلا یلزم الوضوء بنظرہ، تو اس کے نظر ماننے کی وجہ سے وضو لازم نہیں ہوگا۔ اب جو 3 ترتیب کے ساتھ شرطیں تھیں نا، پہلی دوسری تیسری، یہاں جو آگے مثالیں آ رہی یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کون سی مثال کس کی ہے، آپ بھی کوشش کریں خود سمجھنے کی کہ یہ کس کی مثالیں ہیں، ہو سکے تو ویڈیو روک کر خود یہ یہاں پر آپ اپنی مثالوں کو دیکھیں، جو اسی لائن کے اندر چند مثالیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ یہ کس کس کی بنتی ہیں، باقاعدہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں بہرحال لازم نہیں ہوگا اس کی نظر کی وجہ سے وضو، یعنی اس کے اوپر وضو کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ تو آپ خود غور کریں کہ یہ کس کی مثال ہو سکتی ہے، تو یہ مثال بنے گی دوسری کی۔ دوسری شرط تھی کہ وہ جس کی آپ نظر مان رہے ہیں وہ مقصود ہونا چاہیے، اور وضو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مقصود لذات ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو لغیری ہے، لہٰذا یہ دوسری قسم کی مثال بنے گا، یعنی 2-3 شرطوں میں سے دوسری جو شرط تھی یہ اس کی مثال بنے گا، لہٰذا یہاں پر یہ شرط نہیں پایا جا رہی مقصود والی، تو لہٰذا اس طرح کی شرط ماننا درست نہیں ہوگا، اور نہ اس طرح اس کی جو منت ماننے سے وضو لازم ہوگا۔ اور اسی طرح آگے کہتے ہیں ولا سجدۃ التلاوت، اب سجدۃ التلاوت کو ہم نے اعراب پڑھنا کیا ہے، تو اب اس کو آپ پیچھے غور کرتے چلے جائیں گے نا کہ ہم عبارت پڑھ کیا رہے ہیں، مسئلہ پڑھ کیا رہے ہیں، تو جب اس طرح آپ غور کریں گے عطف معطوف علیہ والی بات ذہن میں ہوگی تو پھر آپ کو آسانی طور پر سمجھ آ جائے گی پیچھے جو اعراب تھا اسی کا یہاں ہوگا۔ تو اب پیچھے تھا فلا یلزم الوضوء، تو اب اسی پر ہی آگے تینوں باتوں کی چاروں کی آگے عطف ہوگا، تو اسی وجہ سے اس کا اعراب بھی اسی طرح پڑھیں گے، یعنی یلزموں کا فاعل بنائیں گے۔ پیچھے الوضوء تھا، اسی طرح آگے سجدۃ التلاوت، آگے عیادۃ المریض، اور اسی طرح آگے الواجی بات آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بہرحال دوسری مثال جو انہوں نے دی ہے ولا سجدۃ التلاوت، اور نہ ہی سجدہ تلاوت اس کے اوپر لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ مولا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں سجدہ تلاوت کروں گا، بھائی وہ تو آپ نے جب تلاوت کر لی ہے تو وہ آپ منت مانے نہ مانے، وہ تو آپ نے جب تلاوت سن لی یا پڑھ لی وہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو لہٰذا ایسی بھی نہیں۔ اب یہ کس کی بنے گا قسم، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیسری قسم، کیونکہ یہ پہلے ہی آلریڈی ہمارے اوپر لازم ہے کہ جب بھی یہ چیز پائی جائے گی تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور زور کا وقت ہو گیا ہے تو اب نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، فجر کا وقت ہو گیا تو ہم نے تو پڑھنی ہے، سجدہ تلاوت سن لیا ہے، آیت سجدہ ہم نے سن لیا ہے تو ہم نے سن لیا یہ پڑھ لیا تو کرنا تو پڑے گا، تو اس کا منت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آلریڈی ہمارے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولیس واجبن کے تحت تیسری قسم کے تحت آ جائے گا۔ آگے والی مثال کہتے ہیں وعیادۃ المریض، اور مریض کی یاد کرنا۔ اب مریض کی یاد کرنا اگرچہ عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن چونکہ اس کی قسم سے کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو اب یہ کس قسم سے بنے گا؟ پہلی قسم شرط کیا تھی کہ من جنسہ واجب، کہ اس کی جنس سے کوئی چیز واجب ہونی چاہیے، تو لہٰذا یہاں پر اس کی جنس سے کوئی چیز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی قسمیں ہوں عیادت کرنے کے، جتنے بھی آپ معاملات بنا لیں، پھر بھی چونکہ یہ مستحب کے اندر آ جائے گا، یا اس کی جو مطلب واجب اور فرض سے نیچے ہی اس کی آتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ پہلی قسم کی مثال بن جائے گی۔ اچھا آگے آخری مثال کہتے ہیں وَلَلْوَاجِبَاتُ بِنَظْرِهَا، اور اس کی نظر ماننے سے واجبات بھی لازم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ واجبات جس کی مثال جس طرح میں نے پہلے اس کی دی، یعنی جس طرح وطر واجب ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس طرح نہیں ہے۔ اب یہ بھی تیسری قسم کی مثال بنے گی، کیونکہ یہ بھی ہم پر جو پہلے واجبات لازم ہیں تو لہٰذا وہ پہلے ہی ہوں گے، ہمارے نظر ماننے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں تھیں 3 شرائط تھیں، 3 شرائط کے تحت انہوں نے جو چیزیں مثالیں وغیرہ آپ کو بیان کر دیں۔ اب چوتھی شرط جو رہ گئی تھی، مطلب جو انہوں نے اوپر نہیں ذکر کی نیچے ذکر کی ہے، وہ یہی ہے، کہتے ہیں وقد زید شرط رابع، کہتے ہیں اور بسا اوقات چوتھی شرط کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یکون المنظور محالا، کہتے ہیں
جس کی آپ نظر مان رہے ہیں وہ محال نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ کسی کا یہ کہنا کہ میرے اوپر کل کا روزہ لازم ہے, یعنی میرا فلاں کام ہو گیا, یا کسی طرح وہ نظر مانتا ہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا, یعنی جو گزر گیا ہے, اب گزر گیا ہے یہ آپ واپس آ ہی نہیں سکتا, کل کا روزہ کیسے رکھے گا بھائی؟ تو یہ محال ہے کہ یہ عادتاً ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کہ جناب وہ دن واپس آ جائے. تو لہٰذا یہ محال ہے اور محال کی نظر ماننا درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہے چوتھی شرط کے طور پر ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں وہ محال نہیں ہونا چاہیے, وہ ممکن ہونا چاہیے, اس کو کرنا ممکن ہونا چاہیے. جس طرح مثال کو اگلا دن ابھی آنے والا ہے تو وہ ممکن ہے, تو وہ محال ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس طرح کی تو ہو سکتی ہے, لیکن محال والی معاملے کے اندر نظر ماننا آپ کا درست نہیں ہے. اب یہاں تک شرطوں کے تحت جو چند مثالیں تھیں وہ بیان ہوئیں. تو اب آگے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں کہ جن کو کرنا صحیح ہے. پھر ان کی علتیں یہاں تو بیان نہیں کی, وجہ نیچے حاشیے میں آپ کو مل جائیں گی. تو کہتے ہیں وَيَصِحُ بِالْعِتْقِ وَالْإِعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ وَالصَّوْمِ فَإِنْ نَظَرَ نَظْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ لَازِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ. فرماتے ہیں کہ وَيَصِحُ بِالْعِتْقِ, عتق کہتے ہیں آزاد کرنے کو. تو وَيَصِحُ بِالْعِتْقِ, اور آزاد کرنا صحیح ہے. غلام وغیرہ آزاد کرنا, لونڈیاں آزاد کرنا, اب چونکہ یہ نہیں پائے جاتے, پہلے زمانے میں ہوتے تھے. تو یہی فرما رہے ہیں کہ غلام آزاد کرنا یہ صحیح ہے. یعنی کسی نے نظر مانی کہ مولا کریم فلاں کام ہو گیا تو میں ایک غلام آزاد کر دوں گا, ایک لونڈی آزاد کر دوں گا, یا فلاں اتنی تعداد میں آزاد کر دوں گا, تو یہ آزاد کرنا صحیح ہے. اب بھائی 3 شرطیں جو ہم نے پڑھی تھی, کیا ان میں کوئی شرط پائی جا رہی ہے؟ یعنی وہ شرطیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں, یہ آپ نے غور کرنا ہے. انہوں نے نیچے خود اس کا بیان کیا ہوا ہے. یعنی کہتے ہیں یعنی الاعتاق لافتراض التحریر فی الکفارات نص, یعنی کہتے ہیں اس کی جو نص ہے نا, یعنی جس کے اندر قرآن پاک کی یعنی آیت ہے کہ جس کے اندر کفارے کے طور پر یعنی غلام کو آزاد کرنے کا فرمایا گیا. تو لہٰذا جب نص کے اندر یہ حکم دے دیا گیا کہ غلام کو آزاد کرو, یعنی تو یہ لہٰذا کہتے ہیں اس نص کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ شرط اس طرح کی نظر ماننا بالکل درست ہے, صحیح ہے. اب وَيَصِحُ بِالْعِتْقِ, یصیح کا فائل آپ کو پتہ ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے یعنی نظر ماننا صحیح ہے. ترجمے کے اندر تو میں نے نام لیا, لیکن حاشیے میں باقاعدہ انہوں نے بیان کیا وَيَصِحُ النَّظْرُ بِالْعِتْقِ, ٹھیک ہے, اسی طرح. اچھا, تو اب عتق کیوں صحیح ہے اس کی آپ نے بات سماعت کی. آگے ہے اعتکاف. اب آزاد کرنا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے دولت, مالی عبادت ہے. آگے ہے اعتکاف, یہ بدنی عبادت ہے, کیونکہ بندہ جو اعتکاف کرتا ہے تو وہ باقاعدہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے, یعنی بدن کے ذریعے وہ مشقت اٹھاتا ہے, وہاں ٹھہرتا ہے. تو لہٰذا یہ بدنی عبادت ہے. کہتے ہیں وَيَصِحُ نَظْرُ الْاعْتِكَافِ, اس طرح اگر آپ کرنا چاہیں, یا بِالْعِتْقِ وَالْاعْتِكَافِ اس کے اوپر آپ عطف کرتے چلیں گے تو یہ ساری چیزیں جو آگے والصوم تک ہے تو یہ اسی طرح مجرور پڑی جائیں گی, ٹھیک ہے. بِالْعِتْقِ وَالْاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے دوسری طرح انہوں نے نیچے جس طرح نیچے انہوں نے نکالا حاشیے میں وَقَضَا يَصِحُ نَظْرُ الصَّلَاةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ, ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی اس کی آپ عبارت نکال سکتے ہیں. تو بہرحال دوسری مثال, دوسرا جو مسئلہ کہ اعتکاف کی نظر ماننا بھی صحیح ہے. یعنی مولا کریم میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, تو یہ اعتکاف کرنا بھی صحیح ہے. اب اعتکاف کرنا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی کیا ہے, اس کے اندر بھی شرطیں پائی جا رہی ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّ مِن جِنسِهِ وَاجِبًا وَهُوَ الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصْلُ الْمَقْصِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَهُ نَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ والاعتکاف انتظار للصلاۃ فهو كالجالس فی الصلاۃ. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے تو اس کی جنس سے واجب ہے, یعنی اس کی جنس سے بھی واجب چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ قعدہ اخیرہ ہے نماز کے اندر, یعنی نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں اصل جو ہے ٹھہرنا ہوتا ہے اس صفت کے ساتھ, لہٰذا شریعت کے اندر اس کی جو نظیر ہے وہ موجود ہے. اور کہتے ہیں اعتکاف بھی جو ہوتا ہے وہ بھی نماز کے انتظار کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے نماز میں بیٹھنے والا. تو لہٰذا یہ تھوڑی سی انہوں نے تشبیہ اور اس طرح کا مسئلہ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ اس کے اوپر بیان کیا ہے کہ اعتکاف کہنا یا اعتکاف کی نظر ماننا صحیح ہے. اس کی وجہ انہوں نے نیچے بیان کر دی. جس طرح عتق کی تھی اسی طرح اعتکاف کی انہوں نے بیان کر دی. پھر آگے ہے وَالصَّلَاةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ. مفروض آپ کو پتہ ہے فرض سے مفعول کا صیغہ ہے اور مؤنث کا ہے, مطلب فرض کیا گیا.
تو مطلب فرض کی گئی نماز تو اس کے اوپر غیر لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا غیر فرض. تو غیر فرض کیا ہوتا ہے؟ نفل. تو یہاں پر یہ تھوڑی سی عبارت اس طرح تھی, تو اس کو ترجمہ کرنے میں یوں ہی کریں گے والصلاۃ غیر المفروضۃ, مطلب نفل نماز, مطلب نفل نماز کی نظر ماننا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, عبارت اس کی میں نے پہلے آپ کو نیچے سے بیان کر دی کہ وقضا یصح نظر الصلاۃ غیر المفروضۃ والصوم. تو کہتے ہیں اسی طرح نفل نماز کی نظر ماننا بھی صحیح ہے, والصوم, اور نفل روزے کی بھی. ٹھیک ہے, فرض روزہ تو فرض ہی ہے. مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں تو آپ کہے کہ ملک میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رمضان کے 5 روزے رکھوں گا یا سارے روزے رکھوں گا, تو یہ نہیں صحیح, کیونکہ یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں, آپ نظر ماننے یا نہ مانیں. تو لہٰذا یہاں پر نفل کی بات ہے. تو بہرحال نفل نماز ہو تو اس کے لیے چونکہ شرط پائی گئی, کیونکہ اس کی قسم سے, اس کی جنس سے چیزیں 5 نمازیوں پر ہمارے اوپر لازم ہے, وطر واجب ہے, تو لہٰذا اس کی جنس چونکہ پائی گئی. اسی طرح روزے کی بات ہے کہ روزے کی جنس بھی ہمارے ہاں ہے کہ فرض روزے جو ہیں پورا مہینہ ہے. تو لہٰذا اس طرح کے اگر کوئی نفل نظر مانتا ہے تو اس کا نظر ماننا بالکل درست ہے. تو بہرحال کہتے ہیں فَإِن نَظَرَ نَظْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطٍ. اب کہتے ہیں کسی نے نظر مطلق مانی, مطلب مطلق نظر مانی, کسی قید کو ذکر نہیں کیا, یا پھر کہتے ہیں او معلقا بشرط, یا کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا, ووجیدہ, اور وہ شرط پائی گئی. ووجیدہ کا جو نائب الفاعل ہوگا وہ آگے انہوں نے نیچے بیان کیا ہے, ووجیدہ شرط, اور وہ شرط پائی گئی, یعنی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے تو وہ شرط پائے گی. اگر مطلقاً ہے تو پھر مطلقاً ہے. مثال کر مطلقاً کی مثال کیا ہے؟ ویسے جس طرح مثال کر میں بیٹھ کہوں کہ مولا کریم میں فلاں کام کر دوں گا, یعنی نظر کے طور پر میں جناب مولا کریم 100 روپیہ صدقہ کر دوں گا. تو اب اس کے ساتھ میں نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی کہ مولا کریم میں 100 روپیہ صدقہ تو کروں گا لیکن میرا فلاں کام ہو جائے, یا فلاں میں چیز میں پاس کر جاؤں, یا فلاں کوئی اور میں کام اگر جائز طور پر جو میں کر جاؤں تو 100 روپیہ صدقہ کروں. اگر شرط لگاؤں گا تو وہ تو معلق کے ساتھ آ جائے گی. اگر میں نہیں لگاتا, مطلقاً کہتا ہوں کہ مولا کریم میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا, تو اب یہ ہے مطلق کی بات. تو اب کہتے ہیں فَإِن نَظَرَ نَظْرًا مُطْلَقًا او معلقاً بشرط, یا کسی شرط کے ساتھ معلق کیا. کہتے ہیں ووجدہ شرط, اور وہ شرط پائی گئی تو لازم الوفاء بھی, تو اس شرط کو اس کو پورا کرنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. یعنی جو بھی اس نے نظر مانی ہوگی جس کام کے کرنے کی وغیرہ, تو اس طرح اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اوپر والا جو مسئلہ تھا اس کے اندر حاشیے میں تھوڑی چیز رہ گئی. یعنی اوپر تھا نا غیر مفروضہ, یعنی نفل نماز کی اور نفل روزے کی. پھر انہوں نے نیچے بیان کیا تھا وَالتَّصَدُّقُ بالمال, یعنی مال کو صدقہ کرنے کی کھاتا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ زکوٰۃ اس کی قسم سے ہے. وَذَبْحِ, اور ذبح کرنا بھی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس طرح بھی اس کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اور آگے 5 دن ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, منع ہے شریعت کی طرف سے. مطلب سارا سال بندہ روزہ رکھ سکتا ہے, جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے. مطلب فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں رمضان شریف کے, تو اس کے علاوہ نفلی روزہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو سارا سال رکھ سکتا ہے. لیکن 5 دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا منع ہے. تو 2 دن عید کی ہو گئے, بڑی چھوٹی بڑی, اور پھر بڑی عید کے بعد 3 دن یعنی ایام تشریق جس کو بولتے ہیں. یعنی 10 کو عید ہوگی, 10 ذوالحجہ کو, 11 12 13 یہ الگ. تو 4 بڑی عید کے اور 1 چھوٹی عید. تو یہ 5 دن جن کے اندر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض اگر ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی منت مان لیتا ہے تو کیا اس کی منت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ٹاپک ہے ہمارا آگے. تو کہتے ہیں وصح نظر صوم. اب یہاں پر عبارت جو نیچے انہوں نے بیان کی ہے, کہتے ہیں وصح نظر صوم یوم العیدین. ٹھیک ہے, یومین تسنیہ جو ہوتا ہے نا, یومن سے یومان, یومین یہ حالت جری میں, تو اسی کی پھر آگے اضافت کی وجہ سے نون انہوں نے گرا دیا. تو اس طرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹ اوپر والی بات بھی اس کے مطابق ترکیب بھی کر سکتے ہیں. وصح نظر صوم العیدین اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اور وصح نظر صوم یوم العیدین اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال عیدین, عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دن یہ ہو گئے, اور ایام تشریق 11 12 13. تو ان 5 دنوں کے اندر کہتے ہیں نظر کے روزے کی نظر ماننا صحیح ہے. اب صحیح ہے تو کہتے ہیں فی المختاری, مختار قول کے مطابق. المختار جب اس کو کہا تو پتہ چلا کہ اس کے الٹ بھی کوئی مسئلہ ہے, یعنی کسی کا یہ موقف ہے کہ ان کے نظر ماننا صحیح ہے اور کسی کے مطابق اس کا الٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وفی روایت لا یصح, اور کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اوپر کیا بتایا کہ صح نظر صوم العیدین. تو اب یہاں پر کیا ہے, جو ایک اور قول ہے کہ صحیح نہیں ہے. ان کی اپنی باقاعدہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے,
تو اس دن گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے منہ موڑ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. تو بہرحال ان کی اپنی دلیل ہے. لیکن اگر کسی نے ان کی یعنی جس طرح 5 دن ابھی گنوائے ہیں، تو ان کے اندر کسی نے روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے، تو کہتے ہیں نظر ماننا صحیح ہے، لیکن کرے گا کیا؟ کہتے ہیں وَيَجِبُ فِطْرُهَا وَقَضَاؤُهَا وَإِنْ صَامَهَا أَجْزَأَهُ مَعَ الْحُرْمَةِ. اور فرماتے ہیں کہ اب ان دنوں کے اندر اگر اس نے منت مان لی تو پھر کیا کرے گا؟ یعنی جن کے ہاں یہ صحیح ہے، فی مختار والا جو قول ہے، کہتے ہیں وَيَجِبُ فِطْرُهَا، تو اس کو چھوڑ دینا، یعنی روزہ نہ رکھنا یا کہہ لیں روزے کو قضا کر دینا، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی ضیافت ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. وَيَجِبُ فِطْرُهَا وَقَضَاؤُهَا، اور اس کی قضا یعنی پھر کرے قضا. وَإِنْ صَامَهَا، لیکن اگر اس بالفرض نہیں رکتا، باز نہیں آتا اس عمل سے، ان دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے، تو کہتے ہیں اجزأہ مع الحرمتی، تو یہ اس کو کفایت کر دے گا، لیکن ساتھ میں حرمت باقی رہے گی، یعنی حرمت کے ساتھ اس کو کفایت کرے گا. یعنی یہ حرام کام اس نے کیا، لیکن اس کی جو شرط تھی، جو اس کی منت تھی، وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ کفایت، چونکہ اس کی جو نظر تھی یہ بھی ناقص تھی، کیونکہ ان دنوں میں نظر مطلب روزے کی منت ماننا صحیح نہیں تھا، اور چونکہ یہ خود ناقص تھی اور اس نے اس کو پورا کیا تو وہ بھی ناقص کے طور پر کیا، تو اس طرح بھی چلو ٹھیک ہے کہ ناقص منت تھی اور ناقص انداز میں اس نے ادا کر دی. ٹھیک ہے، اب آگے یہاں 4 صورتیں بیان کر رہے ہیں، 4 مثالیں، کہ بہتر یہ ہے کہ جو اس نے نظر مانی ہے، جو آگے وہ الغینا سے آ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اسی طرح ہی کرے کہ جس طرح اس نے کیا ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں کرتا، کسی اور انداز میں اگر کر دیتا ہے، جس طرح کہ آگے 4 صورتیں آ رہی ہیں، تو کہتے ہیں اس طرح بھی جائز ہے، اس طرح بھی اس کی منت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے جو 4 چیزیں بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَلْغَيْنَا تَعْيِينَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالْفَقِيرِ، کہتے ہیں اور ہم نے لغو قرار دیا، ہم نے کس کو؟ زمان، مکان، درم اور فقیر کی تعیین کو. یعنی کسی نے زمان، یعنی زمان جس طرح زمانہ مثال کے طور پر دن مقرر کر دیا، یا مکان یعنی جگہ مقرر کر دی کہ میں جناب فلاں مدرسے میں یا فلاں مسجد میں صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے، یا فلاں جگہ جا کر 2 نفل ادا کروں گا، یا فلاں کام فلاں جگہ پر کروں گا، فلاں زمانے میں کروں گا، فلاں. اب درم والی بات ہے تو مطلب 100 روپے میں صدقہ کروں گا، یا 100 روپے نوٹ والا صدقہ کروں گا، یا 100 روپے جناب ٹھیفے جو ہیں وہ 10 کے میں 100 روپے صدقہ کروں گا. اس طرح کے اگر کوئی قید لگاتا ہے درموں وغیرہ کی، پیسوں وغیرہ کی، یہ بھی لغو ہے. والفقیر، اور فقیر کی اگر نظر مانتا ہے کہ مطلب میں 100 روپے یا یہ چیز میں فلاں کو میں صدقہ کروں گا، یعنی فلاں نامی جو یا فلاں جو فقیر ہے تو میں یہ کپڑے صدقہ کرنے ہیں یا فلاں چیز صدقہ کرنی ہے تو یہ میں اس کو دوں گا. تو یہ 4 چیزیں جو بیان کی ہیں، ان کی تعیین کرنا کیا صحیح نہیں ہے. اگر ان کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض نہیں ملتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بس ان کو ڈھونڈے، وہ مل نہیں رہے یا وہ فلاں جگہ پہنچ نہیں پا رہا تو لہٰذا پوری نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طرح کی آگے کچھ مثالیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں فَيُجْزِئُهُ صَوْمُ رَجَبٍ عَنْ نَذْرِهِ صَوْمَ شَعْبَانَ، تو کہتے ہیں کہ اس کا رجب کا روزہ اس کو کفایت کرے گا. فَيُجْزِئُهُ، حُز میں لوٹے گی اس کی طرف، ناظر کی طرف، نظر ماننا والا، تو نظر ماننے والے کو کفایت کرے گا. صوم رجب، رجب یہ منصرف ہے، یہ دعا بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رجب تو یہ منصرف ہوگا، شعبانہ یہ غیر منصرف ہوگا. تو بہرحال فیجزئہ صوم رجب، تو ناظر کو، نظر ماننے والے کو رجب کا روزہ کفایت کرے گا. ان نظری ہی، اس کا نظر ماننے سے، صوم شعبانہ، شعبان کی نظر ماننا، یعنی شعبان رجب کے بعد آتا ہے، لیکن کسی نظر مانی نفلی روزے کی کہ میں شعبان میں روزے رکھوں گا، 3 روزے مثال کے طور پر لگا لیں، 3 روزے رکھوں گا شعبان میں، لیکن روزہ شعبان کا معنی ہے لیکن اس سے پہلے رجب آتا ہے، تو رجب میں روزہ رکھنا اس کا صحیح ہے یا نہیں؟ تو صحیح ہے. اب یہ ویسے سمجھانے کے طور پر آپ کوئی بھی مثال لگا سکتے ہیں. مثال کو تو کوئی روزہ منت مانتا ہے کہ میں فلاں بدھ کو روزہ رکھوں گا، مطلب 2 ہفتوں کے بعد جو بدھ آ رہا ہے، اور اگر وہ کل ہی روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا قیاس کر سکتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے طور پر مثال دی ہے. تو بہرحال شعبان کے روزے کی منت مان کر رجب کے روزہ رکھنا اس کو کفایت کر جائے گا. ٹھیک، وَتُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ، پیچھے روزے کی مثال تھی، اب آگے آ رہی ہے. اب اس کی علت کیا تھی کہ شعبان کے روزے کی منت مان کر رجب میں اگر رکھتا ہے
تو انہوں نے اس کی کچھ اس کی وجوہات بیان کی، جن میں سے ایک یہ کہتے ہیں وفی تعجیلہ نفع لہ بتحصیل ثواب قد یفوت بموتہ، مطلب یہ کہتے ہیں کہ اس کو جلدی کرنے سے اس کو فائدہ ہے اس کے لیے، کیونکہ بعض کا بندہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ بندہ نیکی سے محروم ہو سکتا ہے، مطلب شعبان کی منت مانی، اب ہو سکتا ہے یہ پہلے فوت ہو جائے تو یہ جو ثواب اس کو ملنا تھا وہ اس سے رہ جائے، اگرچہ اس کی نیت اچھی نیت کا ثواب اس کو لگ ملے گا، مل سکتا تھا، لیکن اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو باقاعدہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح اور چیزیں، اس کی اور بھی علتیں انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ایک علت آپ کے سامنے رکھی، وَتُجْزِئُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِمِصْرٍ نَظَرَ أَدَاءَهُمَا بِمَكَّةَ، اب بمصرین اگر پڑھیں گے تو پھر ہوگا مطلقاً کوئی بھی شہر، جس طرح مدینہ لفظ ہوتا ہے اس کے لیے یہ مدینہ شہر کو بولتے ہیں نا، جس طرح مدینہ الاولیاء ملتان شریف کو بولتے ہیں، باب المدینہ کراچی کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح کوئی بھی مدینہ، تو شروع میں یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے مدینہ النبی بولا جاتا تھا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ جب اتنا معروف ہو گیا اور اس شاکہ نے رسول کے دلوں میں، تو یہ اب یہ مدینہ ہی لفظ مطلب رائج ہے، آگے لفظ اس کی اضافت نہیں کی جاتی، پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے، معروف اتنا ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کا مطلب مطلقاً یہ ہے کہ شہر، کوئی بھی شہر، لیکن اب معروف ہو گیا ہے۔ مصر جو لفظ ہے یہ مطلقاً شہر کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ مصر ایک باقاعدہ ملک بھی ہے، ایک مشہور شہر بھی ہے، تو لہٰذا اگر اس معنی میں ہوگا تو یہ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر علمیت اور دو سبب ہو جائیں گے، تو اب اگر اس شہر کو مراد لیں گے تو پھر غیر منصرف ہوگا، بمصر پڑھا جائے گا، اور اگر مطلقاً پڑھیں جس طرح مدینہ، جس طرح میں نے وضاحت کی کہ مدینہ مطلقاً اگر بولیں تو پھر عام شہر ہوگا، مطلب اگر تو اسی معنی میں یہاں لیں گے۔ اس کو پڑھنے کے حوالے سے دو طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے ابھی ڈیٹیل عرض کی، بمصرین بھی پڑھ سکتے ہیں، بمصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا اس کو کفایت کر جائے گا، بمصرین یا بمصر، یعنی مصر شہر میں کہہ لیں یا کسی مطلقاً کسی بھی شہر میں، نظارہ اداءہما، جن 2 رکعتوں کو ادا کرنے کی اس نے مکہ میں منت مانی، یعنی مکہ میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اس نظر کو اگر کسی اور شہر میں مطلقاً کسی شہر میں یا مصر شہر میں جو مصر شہر ہے اس میں اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا۔ اب کیوں کر جائے گا؟ اسی طرح جو پیچھے والی ساری چیزیں تھیں، تو کہتے ہیں اس لیے کہ لأن النظر ایجاب الفعل فی الذمۃ من حیث هو قربۃ لا باعتبار وقوعه فی زمان و مکان و فقیر و تعیینہ لتقدیر بھی، یعنی کہتے ہیں یہ ساری جو نیکیاں ہیں یہ قربت ہیں، یعنی قربت ہونے کی وجہ سے یہ اس کے ذمے جو اس کو لازم ہوا ہے یہ قربت کے طور پر ہے، نہ کہ اس کے وقوع کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ نیکیاں ہیں تو جہاں پر بھی یہ نیکیاں کرے گا تو اس کی نیکیاں ادا ہو جائیں گی۔ آگے والا مسئلہ فرماتے ہیں کہ وَيُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ، تصدق کے پیچھے اسی طرح عبارت نکالیں گے، وَيُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ بِدِرْہَمٍ عَنْ دِرْہَمٍ أَيَّنَهُ لَهُ، کہتے ہیں کہ وہی جو 4 چیزیں اوپر بیان ہوئی تھی نا، گویا کہ انہیں کی مثالوں کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا اس کو کفایت کر دے گا، بدرہمن ایسے درموں کے ساتھ کہ ان درہمن ان درموں سے أَيَّنَهُ لَهُ کہ جس کو اس نے ان کے لیے معین کیا تھا، وہی مثال کہ مثال کے طور پر یہ 100 روپے میں صدقہ کروں گا جو میرے ہاتھ میں ہے، تو اب اس سے ہٹ کر کوئی اس کے علاوہ پیسے صدقہ کر دیتا ہے تو وہ بھی کفایت کر دیں گے، یعنی جس کو معین کیا ہے اس سے ہٹ کر بھی اگر کسی اور پیسوں سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں وَيُجْزِئُهُ الصَّرْفُ لِزَيْدٍ الْفَقِيرِ بِنَظْرِهِ لِعَمْرٍ، اور عمر کو جو نظر کے پیسے دینے کی نیت مانی تھی وہ زید کو دینے سے بھی اس کی طرف سے جو دینا کفایت کر دے گا، وَيُجْزِئُهُ اور اس کو کفایت کر دے گا الصرف، مطلب ویسے ہوتا ہے نا پھیرنا، پیسے پیش کرنا، صدقہ دینا، اور زید فقیر کو صدقہ دینا کفایت کر دے گا، بِنَظْرِهِ لِعَمْرٍ اس کے نظر ماننے کی وجہ سے عمر کو، یعنی عمر کے لیے جو اس نے نظر مانی تھی اگر اس کو نہیں دیتا، فقیر زید جو ہے اس کو دے دیتا ہے تو یہ بھی اس کو کیا ہو جائے گا، کفایت کر دے گا۔ آخری مسئلہ کہتے ہیں وَإِنْ عَلَّقَ النَّظْرَ بِشَرْطٍ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ، بہت زبردست مسئلہ اور بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے اس طرح کا اس کے اندر پھنستے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر کسی نے نظر معین کی، ٹھیک ہے، کسی کو معلق کیا نظر کو کسی شرط کے ساتھ، یعنی کسی نظر کو شرط کے ساتھ معلق کیا، لا يُجْزِئُهُ عَنْهُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ، تو جو کچھ اس نے اس شرط کے پائے جانے سے پہلے کر لیا وہ کفایت نہیں کیا جائے گا، وہ کفایت نہیں کرے گا۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثال انہوں نے نیچے بھی بیان کی ہے
کہتے ہیں مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا فلاں بیمار ہے مثال کے طور پر، تو اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا۔ اب اس نے 100 روپے صدقہ تو کر دیا، لیکن ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہوا بعد میں، تو اب وہ پہلے والا صدقہ اس کے کام نہیں آئے گا، یعنی اس کی جو شرط پورے ہونے کے لیے، جو منت پوری ہونے کے لیے وہ پہلا 100 روپیہ دیا ہوا کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کی جو شرط ہے صحت والی، اب چونکہ صحت کی شرط اب پائے گی تو اب اس کے بعد صدقہ کرے گا، تب جا کے اس کی منت پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کئی آپ اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام آپ نے معلق کیا ہے کسی شرط کو، تو جب شرط پائے گی اس کے بعد اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نفل پڑھنے ہیں یا جو بھی کرنا ہے۔